اکثر حضرات، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور دینی اسلامی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سلسلے میں ہمیں آپ کی یہاں حاضری دینا اور جس کی دعوت پر دینا، ہم بہت شکر گزار حافظ محمد سمیع صاحب جنہوں نے اس چیز کو یہاں تک آنے کے لیے مدعو آئیے۔ میں نے اصل میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایسی آیت پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اس دنیا کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ یہاں پر آنے کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں ایک جشن یعنی شادی کے موقع پر اس پروگرام کو رکھا گیا۔ نبی رسول نے اس پروگرام کو اپنے یہاں ہونے والی شادی کے دو دن جتنے دن سے ہو ایک دن پہلے رکھا۔ اب آئیے آپ کو اس سلسلے میں سمجھاؤں، بہت مبارکبادی کے لائق نبی رسول صاحب جنہوں نے تمام خرافاتوں کو چھوڑ اور ایک ایسی محفل سجائی جس میں نبی اکرم کا تذکرہ کیا جائے۔ آئیے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اے دنیا والو، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا۔ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا ہنسنا، نبی کا مسکرانا، نبی کا سننا، نبی کا چلنا اور نبی کا سونا، تمام چیزیں آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں، وہ بھی نمونہ اللہ نے اپنے نبی کو بنا کر بھیجا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آپ شادی کس کے طریقے پر کریں، کیسے کریں، اس کو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پہلے ہی آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم تجارت کریں تو کیسے کریں، وہ نبی کی زندگی دیکھنا پڑے گی۔ ہم مکان خریدیں اور مکان کو بنائیں اور شادی بیاہ کریں تو کس طریقے سے کریں، ہمیں نبی کی زندگی کو دیکھنا پڑے گی کہ آپ نے حضرت فاطمہ کی شادی کیسے کی، آپ نے حضرت زینب کی شادی کس طریقے پر کی۔ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کسی کی زندگی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی زندگی، اور کسی کی زندگی کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ سیرت کا موقع ہے اور اس سیرت کے موقع پر پہلے میں آپ کو اس گھڑی پر پہنچاتا ہوں کہ جو مہینہ چل رہا ہے، آئیے اس نبی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں کہ آپ اس مہینے کے اندر 12 ربیع الاول بعض علماء کے نزدیک بخاری شریف اور مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ آپ کی پیدائش کسی میں 8 ربیع الاول اور کسی میں 9 ربیع الاول، اور آپ کے کچھ لوگوں نے 12 تاریخ بھی بتائی ہے کہ آپ 12 تاریخ کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ بہرحال آئیے سیرت کے موضوع پر چند جھلکیاں دکھاؤں، اس کے بعد میں آپ کو جس موضوع پر ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے اور جس پر بولنے کو کہا گیا ہے اس پر بھی میں بولوں، کیونکہ ہمارے معنی بھی آئی ہوئی زیادہ خرافاتیں حدیث ہوتی ہیں۔ ابھی آپ کو بتاؤں، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اے دنیا والوں، ہم نے جناب محمد رسول اللہ کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر آئے تو آپ نے تمام برائیوں کو مٹایا۔ خانہ کعبہ کے اندر تمام برائیاں ہوا کرتی تھی، خانہ
میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ اس نے تمہارے درمیان ایک نبی کو بھیجا۔ اب اور کیجیے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ نے جب چاند ستاروں کو بنایا تو اللہ نے پورے قرآن میں، پوری حدیث میں کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے زمین آسمان کو بنایا تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے آسمان کو بنایا تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہارے پیٹ کے اندر گلا پیدا کیا تمہارے اوپر احسان کیا، اے لوگوں میں نے تمہاری بیٹی دی اور بچے دیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ نہیں، اللہ نے کہیں پر احسان نہیں جتلایا، تمام اچھے موٹر گاڑیاں اور بنگلے دیے ہمیں، لیکن اللہ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کو بھیجنے کی، محمد رسول اللہ کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کی، آمنہ کے نقد جگر عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے کو بھیجنے کی جب باری آتی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو تمہارے درمیان بھیجا تو نمونہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا، مومنوں کے اوپر ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیج کر احسان کیا۔ تو آئیے اب بتاؤ، اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے تو آپ نے کتنی اور کیسی برائیوں کو آپ نے اس دنیا کے اندر سے مٹایا، کس طریقے سے مٹایا؟ عرب کے اندر اتنی برائیاں تھی جس کو آپ نے خود مٹایا۔ اگر یہ پروگرام ہوتا تو میں آپ کے سامنے بیت میں منتر بھی کرتا اور اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ انتم مہارشی، انتم سرشتہ، آخری نبی عرب کے اندر جب دنیا کے عرب کے اندر بھیجے گئے تو وہاں انتم مہارشی نے کل کے اوتار میں آخری پتا نے آخری مسجد نے کس طریقے سے وہاں کی برائیوں اٹھایا۔ خود عیسائیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے خانہ کعبہ جس کی طرف سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس خانہ کعبہ کے اندر 360 دن رکھے ہوئے تھے، اس خانہ کعبہ کا وہاں کی عورتیں ننگا طواف کیا کرتی تھی، اتنی بے حرمتی اس کعبے کی جا رہی تھی۔ اور یہاں تک رک نہیں بلکہ انسان اپنے سگے بھائی کی گردن کاٹ کر اور اس میں شراب پیتا تھا اور اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا تھا، اپنے سگے بھائی کی گردن کاٹ کر اور اس کے اندر شراب پیتا اور اس کو پکڑتا تھا اور اپنے آپ پر بہت فخر محسوس کرتا تھا کہ دیکھیں میں کتنا خوش نصیب ہوں اپنے سگے بھائی کی گردن۔ اور یہاں پر یہ نہیں، انسان جس یہ برائی عرب کے اندر تھی کہ جب ایک بیوی ایک پتنی کا شوہر مر جاتا، اس کا شوہر جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اب اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک ایسی حیرت چھوڑ جائیں گے کہ اس کے ساتھ نکاح کون کرتا تھا، اس سے شادی کون کرتا تھا، بلکہ اسی کا اپنا بیٹا عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اسی کا اپنا بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرتا تھا، اس سے شادی کرتا تھا، یعنی ایک دوپٹہ اس کے سر پر ایک چادر ڈال دیتا تھا، لوگ اندازہ لگا لیتے تھے اب اس سے شادی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کا سگا بیٹا اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ خود اس سے شادی کرے گا۔ ان تمام برائیوں کو یہ ہم نے آپ کے سامنے جھلک بھی نہیں رکھی۔ اگر سیرت کے موضوع پر بولتا چلو تو صبح ہو جائے گی، کئی راتیں گزر جائیں گی، لیکن اسے آپ کی سیرت پر پوری سیرت آپ کے سامنے، نبی کی پوری لائف آپ کے سامنے نہیں، یہ نبی کی سیرت تمام برائیوں کو آپ نے اس دنیا سے مٹایا۔ ایسے واقعے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے وقت کم ہے، سردی کا موسم ہے، ہمیں آپ کا خیال ہے، اسی لیے ان باتوں کو چھوڑ کر انشاءاللہ آپ نے کبھی بنایا تو آپ اس ٹوٹل سیرت کے اوپر آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہ پروگرام جس سلسلے میں ہوا ہے اسی پر روشنی ڈالی۔ معلوم چلا ہے کہ نبی رسول صاحب کے یہاں 14 تاریخ کو شادی ہوئی، اسی لیے انہوں نے اس پروگرام کو رکھا۔ میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، ورنہ آج کیا ہوتا ہے شادی کے موقع پر، کیا خرافات ہوتے ہیں شادی کے موقع پر۔ سب سے پہلی خرافات یہ
کہ 7 دن پہلے کتنے دن پہلے مجھے خیال معلوم آئی جہاں میں پڑھاتا تھا وہاں یہ خرافات ہوتی تھی. انشاءاللہ میں اس کو روکنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوا, کچھ حد تک نہیں کہ گلگلے بنائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں. اللہ میاں کو مسجد میں کھلانے کے لیے جاتے ہیں, کتنی بچائی اللہ کو کھلانے والی ہے. اور تو اس طریقے کی ہوتی ہے, برا مت ماننا ساری بہنیں ایسی نہیں ہوتی, کچھ جہالت کے اندر اس طریقے کے کام کرتی ہیں. کیا میں بھی ایک جگہ گیا ہوا ہوں وکیل پور سائڈ کے اندر, وہاں میں دوست احباب ہیں میری رشتے داری کو شادی کے اندر بلایا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو میرے خاطر وہ لوگ کہنے لگے کہ ملا جی بھی حافظ جی سو جائے اس کے بعد ایک کام کرتے ہیں. مجھے کمرے میں بیٹھا دیا. اب وہ لوگ دھیرے سے دیکھنے آئے اور میں سویا نہیں کیونکہ میں نے سن لیا. اب میں چپ چاپ آنکھ کھینچی اور لیٹ گیا. اب ایک دیکھنے کے لیے آئی, ہاں سو گئے. تو وہاں پہ جانے کے بعد پتہ نہیں کون سا گانا گا رہی مجھے یاد نہیں. اللہ میاں آئے جاؤ گلگلہ ہمارے گھر آئے جاؤ, پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھی. تو ہم نے بھی دے دیا اور آپ کے اللہ میاں گلگلے نہیں کھائیں گے, آپ کے گلگلوں کا اللہ محتاج نہیں ہے, وہ خود ہمیں کھلاتا ہے. اب وہ کیا کہتی ہے, وہ بولی کیا مولانا صاحب سوئی گئے؟ وہ کیا بولی, او باجی مولوی صاحب ابھی جاگت ہے, ابھی کچھ نہ بولے ہو, ابھی وہ تو جاگت ہے. ہم نے کہا جاگا نہیں, آپ کی آیات ساری خرافاتوں کو مٹا کر رہوں گا. آج شریعت کے اندر محمد رسول اللہ نے جس طریقے سے شادی کی تھی اس شادی کے اسرے کو آج ہم نے بدنام کر دیا ہے, آج ہم نے ناکار کر دیا ہے. کیا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر 7 گھروں سے پانی منگایا جاتا ہے, 7 گھروں سے پانی منگانے کے بعد پتا نہیں کیا خرافات ہوتی. یہی کا واقعہ ہے شاہجہاں میں بناتا, سب کو معلوم ہے, وہاں کے لوگ آئے معلوم کر لینا کہ وہاں میرے گھر کے ناظرین کچھ لوگ شیعوں کی مسجد میں جانے لگے کہ وہاں مت چلنا حافظی ہوں. لیکن ایک بہت میں اس کو دیندار اور سمجھتا ہوں وہی کیے, تو اس نے کہا نہیں آپ مسجد میں چلیے, حافظی کو میں منا لوں گی, کم از کم یہ ان بدعتیوں کی مسجد میں تو نہ جائے. اور اس سے پہلے میرے جانے سے پہلے ایک بڑھائی بیچارے رہتے تھے وہاں, ایک بڑھائی تھے, تو وہ ان کو معلوم تھا کہ آج گلگلے بھرے جائیں گے, تو وہ مسجد میں گیٹ اندر سے بند کر دیا. باقی مسجد کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی, تو گیٹ اندر سے بند کر دیا. اب عورتیں آئیں, بیچاری آئیں کھٹکھٹاتی رہی, بہت کھٹکھٹایا لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھلا. اب 2-4 اس کے اندر لڑکیاں جاتی ہیں سمجھ کر, اور نوجوان بھی جاتے ہیں. یہ تماشائی بن کر اللہ کے گھر میں بھی ان کے چہروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ کو 2-4 نوجوان بھی تھے, انہوں نے کیا کیا, دیوار سے باندھ گئے, دیوار وہاں کے نیچے دیوار سے اندر باندھ گئے. اب جو بڑھائی بھی شامل ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری آ رہی, اب ہم نہیں چھوڑے. وہ فوراً آمدے ہو گئے تخت کے نیچے لیے, اور وہ دو نوجوان گالی دینے یہ کرنے لگے, ہم اس کو پڑھاتے نہیں تھے تو معلوم چلا یہ خرافات ہیں. تو یہ حال ہم نے بنا رکھا ہے کہ اللہ کے گھروں میں بھی اس طریقے کی خرافاتیں ہو رہی ہیں. شادی کے نام پر کیا کیا نوٹنکیاں اور کیا کیا ڈرامے نہیں چل رہے ہیں. کہ شادی کے موقع پر یہ گلگلے بنانا, کیا اللہ آپ کے گلگلوں کا محتاج ہے, کیا اللہ آپ کی چیزیں کھائے گا. اور یہاں تک معلوم چلا ہے کہ تمام اس بڑھیا اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی بعض آیا کہ قرآن کی بات ہے نا, تو 7 دن پہلے میں نے سنا ہے, پتا بتائی نہیں دیکھا, 2-4 چیزوں کو دیکھا بھی ڈھولک بجاتے ہوئے. 7 دن یا 3 دن پہلے منہ میں تاج آئی اور اور گانا بھی گاتی جائے. کئی اور میں نے ویڈیو کو سنا. اب بتاؤ کیا شریعت کے مطابق شادی ہو رہی ہے نبی کی جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کی. اب بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں یہ دیوبندیوں میں نہیں ہے, یہ بہادروں میں نہیں ہوتا ہے. ارے کوئی مائی کا لال دنیا کی کسی کتاب کے اندر مجھے دکھا دے, میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں, کسی بھی مذہب کی کتاب میں, شیعہ کی کتاب میں, فرقے کی کتاب میں, جس فرقے کی کتاب میں, ہندو دھرم کی کتاب میں اگر یہ چیز مجھے دکھائی دی جائے کہ شادی کے اندر گلگلے بھرے جائے, شادی کے اندر مزارات پر جایا جائے, وہاں چادریں چڑھائی جائے, وہاں اللہ کے علاوہ پھر اللہ کے سامنے اس کی رسوائی کی جائے, اللہ کے علاوہ کسی غیر سے دعائیں کی جائے. اگر کوئی مائی کا لال مجھے چیزیں قرآن و حدیث کے اندر دکھا دے, میں اس کے قرآن
لیکن سنن میں نہیں آئی. عورتیں ہیں نا تو ایک مرتبہ اپنے شوہر کی تو ہمیشہ برائی کرتی رہے. برا مت مانے میری بہن، میں آپ کا ایک چھوٹا سا بھائی، آپ کا بیٹا ہوں، اسی لیے ساری عورتیں تو ایسے نہیں ہوتی. کچھ حالت میں ہوتی ہے کہ ان کو برا نہیں کہنا بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو اپنے نبی کی زندگی بتانے کے لیے جس طریقے سے نبی نے کیا. اب اپنے شوہر پر کی غیبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک پیر صاحب کو آسمان میں اڑتے ہوئے خوب جا رہے ہیں. ایک پیر صاحب تھے آسمان میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں. ان کی بیوی نے دیکھا پہچان تو پائی نہیں کون. جب وہ واپس لوٹ کر آئے تو کہنے لگی دیکھیے گا بنے پیر گھومتے ہو، بنے گھوم رہتے ہیں. آج میں نے ایک ایسے پیر کو دیکھا ہے باقی وہ بڑا اللہ والا تھا، اس کے اللہ سے بڑے تعلقات تھے. اب کہا میری بیگم سچ بول رہی ہو، ایک بہت اچھا پیر ہوتا. کہا ہاں بہت اللہ والا تھا، کتنا اچھا اڑ رہا تھا. اب کیا بولتی ہے؟ اسی کے شوہر نے بولا ارے میری بیوی وہ میں ہی تھا جو اڑ رہا تھا. اب اس کی بیوی کیا بولتی ہے؟ اچھا جگہ ٹھہرے پہلے اڑ رہے. دیکھیے باز معاف کرنا میرے پیرو، میں تم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شادی کس طریقے سے کی جائے، شادی میں کیا طریقے اپنائے جائیں، شادی کو کس طریقے سے نبھایا جائے. پہلی بات تو اس کے اندر سلامی ہوتی ہے. یہ سلامی کرنا شریعت میں تو نہیں ہے، بلکہ آج سلامی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ نوجوان جاتا ہے اور اس نوجوان کے ساتھ اس کی تمام پہنچ جاتی ہے. وہ نوجوان جو وہاں پر مزہ لینے کے لیے سیکھ جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر وہ آتی ہے، وہ نوجوان لڑکیاں سجدہ کر آتی ہیں اور ان غیر محرم کے سامنے ان سے مذاق کیا جاتا ہے، ان کے منہ میں مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں اور طرح طرح کی خرافاتیں ہوا کرتی ہیں. اور ان تمام خرافاتوں کو دین بھی سمجھا جاتا ہے، ان تمام خرافاتوں کو برا اور بھلا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے. اب بتائیے کیا اسلام اسی کا نام لے گیا ہے؟ کہ حضرت علی کی سلامی ہوئی تھی، کہ حضرت عمر فاروق کی سلامی ہوئی تھی، کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی سلامی ہوئی تھی، کہ عثمان غنی کی سلامی ہوئی تھی. کہ اللہ کے نبی اگر سلامی ہوتی، اگر سلامی کو اللہ نے جائز رکھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر آسمان سے لے کر ملائک سے لے کر عرش تک، فرش سے لے کر عرش تک اور عرش سے لے کر فرش تک تمام فرش پہ سلامی کرانے لگے. لیکن پتہ چلا یہ کہاں کی رسم ہے؟ یہ تو ہمیں غیر لوگوں کو بھی دہیج کو سجایا جاتا ہے. سب سے پہلے دہیج کو کسی نے سجایا؟ فرعون اور سب وزیروں نے. فی الحال اس کا نہیں ہوگا، بس چند موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں کہ میرے بھائیوں اگر کسی کی شادی ہو اور کسی کی شادی ہو، اگر لڑکے والا ہے اور لڑکے والا نکاح کرے، میرے بھائیوں ایک بہت اچھا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت پیارا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب شادی ہو تو لڑکے کی لڑکے کی ماں، کیونکہ وہ شادی میں جاتی نہیں تو بارات چلی جائے، بارات تو جانے آتے. اب گھر میں ماں اس کے بچے ہیں، جو بھی بچہ ہے اب ایسا کرے 7 کنواری لڑکیوں کو بلائے، 7 کنواری لڑکیوں کو بلائے، وہ غسل سے ہو پاک ہو. اب ان سے 7 لوٹوں میں 7 دوروں سے پانی بھی منگا لیا جائے. یہ رسم چل رہی فی الحال یہ نہیں، بلکہ پانی منگایا جائے، چاہے 1 کلو نل کا ہو چاہے 7 کا. فی الحال اس کو ثواب سمجھ کر 7 کا کریں گے تو گناہ میں ملوث ہو جائیں گے. اب وہاں پر 7 لڑکیوں سے کہے کہ اے بیٹی قرآن اٹھاؤ، قرآن پڑھو اور کون سی سورت پڑھنی ہے. 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھی جائے. سورہ رحمان کو 3 یا 7 مرتبہ، 7 لڑکیاں 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں. اور پڑھنے کے بعد 7 لڑکیاں اس پانی کے اندر دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد جب وہ لڑکا واپس آئے شادی سے بارات سے واپس آئے تو آنے کے بعد جیسے وہ آئے تو تھوڑا پانی لڑکے کے اوپر چھڑکے، تھوڑا پانی لڑکی کے اوپر چھڑکے اور اس کو پلا دیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر 10 سال بھی پرانا اس پر جنات اور بھوت ہوگا تو وہ بھی چور چلا جائے.
کیا نہیں ہے اسلام اور دستار آنے والے جھوٹ چرائے جناب کو بھی دور ہو جائیں گے اور جس کمرے میں جاؤ میں بول نہیں سکتا عرض رہا شادی کس طریقے پر ہمیں نبی کا طریقہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کے طریقے کو اپنایا جائے جس طریقے سے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تھی اس طریقے سے اور ایک بہت بڑی غلط فہمیوں میں آج ہمارے شکار ہو گئے اشارہ کیا گیا لڑکی کا باپ بہت مشہور کہ آج لڑکی والے کیا معلوم حدیث سے جھوٹ بولے کو قتل کا دانے لیتے ہیں مسلم شریف حدیث بخاری شریف کے اندر بھی آئی ابو داؤد میں بھی اس کا دل کا مباد لمال ولحسب ولجمال انسان جو شادی کرتا ہے سنیے گا غور سے کہ انسان جو شادی کرتا ہے تو کتنی چیزیں دیکھتا ہے شادی دیکھتا ہے جب بھی شادی کرے گا لڑکی کا باپ تو چار چیزیں دیکھے گا اب کیا دیکھے گا دل کا حرمت اور لمال سب سے پہلے کیا دیکھے گا کہ پراپرٹی ہے کہ نہیں امیر ہے کہ نہیں دولت والا ہے سچ بولا ہو رہا کیا دیکھا جاتا ہے مال و دولت ہے کہ نہیں اس کے بعد دل کا حرمت اس کے بعد ہے کہ حسب النسب کے ساتھ اونچے خاندان کا ہے کہ نہیں اس کا اونچا خاندان ہے کہ نہیں اس کے عزت و آبرو میں ہے کہ نہیں اور اس کے بعد کیا دیکھتا ہے ولی جمالها لڑکی حسین و جمیل ہے کہ نہیں لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں خود تو بنائے لنگور کی طرح کالے کوٹ کی طرح اور لڑکی دھلتا ہے حسین و جمیل اتنا کم اور ایک چیز ہوتا ہے ولی دینہا کچھ لوگ ایسے بھی اس دنیا کے اندر کہ ولی دینہا کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جو دین داری دیکھ کے شادی کریں گے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے کہ نہیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں میرے گھر میں آئے گی تو میرے گھر میں اس کے آنے سے میرے گھر کا ماحول سمجھ جائے گا میری ماں بھی سمجھ جائے گی میرا پورا گھر سمجھ جائے گا لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے ولی دینہا کی جگہ پر دیندار نہیں بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ دیندار ہے کہ نہیں کتنا مال دیتا ہے یہ دیکھا جائے کہ دینے والا کتنا ہے اب بتائیے نبی کی سنت سن لو میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز بتاؤں آپ حضرات ایسے بھی ہوں گے جو کبھی دلی گئے ہوں گے ان میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو جامع مسجد کی طرف بھی گئے ہوں گے وہاں پر آپ نے کچھ لنگڑے بیٹے والے ان کے ہاتھ پین نہیں ہوتے وہاں پر بھیک مانگتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نام پر چلو اس کو چھوڑو آپ کے دروازے پر بھکاری مانگنے کے لیے آتا ہے کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو اللہ کے نام پر مانگنا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ اور بیٹے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو آپ کو خیال آتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق مائے دینے گھر سے اللہ دشوا دیا پیسے آپ بھی 10-5 روپے دے دیں لیکن آؤ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری بنا ہوا کسی کو بڑا بھی لگے نہیں اس کے پرواہ نہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کو سنا کر کہ اس سے بڑا بھکاری وہ ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر یہ ہارا مارتا ہے اس سے بڑا بھکاری وہ ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر کبل پہ رسوبہ مارتا ہے اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری وہ ہے کہ اپنی ہونے والی لڑکی کے پاس سے انٹرنیشنل بھکاری لڑکی کا باپ سب سے بڑا بھکاری کہتا ہے کہ مجھے جہیز کے اندر یہ دیا جائے اور حد یہ ہو گئی کہ پیسہ نہیں مانگنا لوگ مانگنے لگے ہیں 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ دیجیے اب شیش لڑکی کے باپ سے کہ اس کے باپ پر کیا گزر رہی ہوتی ہے اس کا باپ دل کے اندر کھلتا ہے کہ میری ایک بیٹی نہیں 2 نہیں 4 بیٹیاں ہیں میں کہاں سے کروں گا میں کہاں سے کروں گا میرے بھائیوں باز آ جاؤ میں آپ کو ایک جگہ کا واقعہ سناتا ہوں اسی دہیج کی بیماری نے اتنے لوگوں کی جان لے لی ہے اسی دہیج کی بیماری نے اتنی لڑکیوں کو گندے راستے پر لے جا کر چھوڑ دیا ہے اسی دہیج کی بیماری نے اتنے باپوں کو